السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ آیت الکرسی کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ سب سے پہلے اس کی دیکھ لیتے ہیں فضیلت۔ احادیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا، وہ عالم ہے اور حافظ قرآن بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ بڑی نہیں، یعنی کہ لینتھ میں لمبی آیت نہیں، عظیم آیت۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ نہیں آپ بتائیں، وہ جواب جاننا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا آیت الکرسی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا صحیح جواب دیا، کیونکہ اس آیت میں توحید ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے۔ 6000 قرآن کے آیات میں سے ٹاپ پر جو آیت ہے نا وہ ہے یہ آیت الکرسی۔ ایک اور حدیث سے میں پتہ چلتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس زکوٰۃ کا مال تھا اور شیطان آ گیا اور سمیٹ کر اپنی پونجیاں جمع کرنے لگ گیا۔ بار بار آیا، ایک دفعہ آیا، دوسری دفعہ آیا، تیسری مرتبہ آیا تو پکڑ لیا، انہوں نے پکڑ لیا شیطان کو۔ انہوں نے کہا، اس شیطان نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو میں تمہیں ایک زبردست بات بتاؤں گا جس سے تمہارا مال کبھی چوری نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بتاؤ۔ تو شیطان نے انہیں بتایا کہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو گے اور بستر پر چلے جاؤ تو محافظ ایک مقرر ہو جائے گا، صبح تک وہ تمہارے قریب کوئی شیطان نہیں آنے دے گا اور نہ ہی کوئی جن آئے گا تمہارے قریب۔ یعنی کہ چوری سے مال کو بچانا ہو، سونے سے پہلے اپنی حفاظت کے لیے، اپنی مال کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھا کریں، جھگڑوں سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھا کریں۔ آیت الکرسی اسم اعظم ہے، یعنی کہ اسم اعظم، اسے پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن میں کم از کم 8 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے تھے، صبح شام کے اور سونے کے اذکار میں ایک دفعہ آیت الکرسی اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی۔ تو کم از کم 8 دفعہ ہم نے بھی لازماً پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد تو آیت الکرسی لازمی ہی پڑھنی ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد مطمئن ہو جایا کریں کہ اب کوئی چیز مجھے شر نہیں پہنچا سکتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی میڈیسن ہمیں نا شفا نہیں دے سکتی، یا کوئی بھی علاج کوئی جتنا بھی ہمیں بتا لینا، جب تک ہمیں یقین نہ ہو تب تک وہ چیز ہمیں شفا نہیں دے سکتی۔ لائک شفا آف کورس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اسی طرح دعا میں بھی اللہ تعالیٰ پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دینی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک چیز ہے نا کہ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کا یقین نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، تو وہ چیز آپ پہ غلط ہی اثر کرے گی، لائک آپ کو اس کا وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ کو ملتا اگر آپ یقین کے ساتھ کرتے تو پوائنٹ یہ ہے کہ یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور پڑھ کے پھر مطمئن ہو جائیں کہ اب تو میرے آس پاس شیلڈ آ گئی ہے، اب مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اب آیت الکرسی کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پہلے ہی پارٹ میں اللہ کے کتنے نام آگے؟ اللہ، الہ، الحی، القیوم، 4 نام آگئے۔ ایک نام کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کا جو نام ہے نا یہ ذاتی نام ہے، صفاتی نہیں ہے، یعنی کہ یہ لفظ کسی اور لفظ سے نہیں نکلا، اللہ۔ اس کے بعد ہے الہ، وہ ذات جس سے سکون پایا جائے، جس سے دیکھ کر عقل دھنگ رہ جائے، حیران ہو جائے، اور جو ہم سے بہت محبت کرنے والی ذات ہے، وہ انٹینس لو ہے، وہ محبت کے قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اور وہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بے قرار روحوں کو چین دینے والا ہے۔ آگے اگلے 9 جملوں میں جتنے بھی پارٹس آ رہے ہیں نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ جو ہا لفظ آ رہا ہے نا یہ اللہ کے لیے۔ اب آگے والی ہر صفت جو بھی بات ہونے والی ہے وہ اللہ کی طرف کی گئی ہے، مطلوب۔ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے حدیث سنی ہے کہ جس شخص نے بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر کیا جنت پانا اتنا ہی آسان ہے کیا؟ لیکن یہاں پر یہ اس سے مراد جسٹ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، یہاں پر لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر اور اس پر ساری زندگی اس عقیدے پر قائم رہنے پر جو قائم رہے گا اسے جنت میں داخلہ ملے گا۔ جنت میں داخلے کی تو ہمیں ایک اور حدیث میں ملتی ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا 99 ناموں کا احاطہ کیا یعنی انہیں سمجھا اور اس پر عمل کیا، وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور ہمیں کیا لگتا ہے کہ
99 نیم حفظ کر لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 دفعہ روز پڑھ لیں گے، سارے گناہ معاف، ہم تو ہیں ہی جنتی۔ جنت پانا اتنا آسان نہیں ہے، ساری زندگی آپ کو تقوی کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اچھا، الہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت کے لائق نہیں ہے، لائک اوروں کو وہ مقام نہ دیں جو وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ Who is worthy of worship? Who is worthy of love? Who is worthy of obedience? کون اس لائق ہے کہ اس کی اوبیڈینس کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی عبادت کی جائے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے کہ وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس سے محبت کریں اور اس کی اطاعت کریں۔ اور اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، معبود ہیں لیکن جھوٹے ہیں، جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں نا وہ جھوٹے ہیں، کوئی سچا معبود نہیں ہے اس کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم سے سوال پوچھا ہے کہ کیا تمہیں اس کائنات میں کوئی اور الہ بھی نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے آتا ہے الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی حی القیوم۔ الحی اور الحی القیوم کو جانے، الحی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نا وقت کا بھی پابند نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس یونیورس کو جس نے بھی بنایا نا ہی مسٹ بی دا ون ہو از بیونڈ دس فریم، بیونڈ دس یونیورس، لائک وہ اس یونیورس کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ اس سے باہر ہے، اس سے پرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ٹائم سے بھی پاک ہے، ٹائم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ ٹائم سے بھی پاک ہے، وہ وقت کے بھی شروع ہونے سے پہلے سے موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ نے زندگی دیا اور اللہ کو کسی نے زندگی نہیں دی، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اپنی ایگزسٹنس میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اور اس دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اپنی ایگزسٹنس کو قائم رکھنے کے لیے اور ایگزسٹنس میں آنے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ القیوم صرف ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ اب جاؤ جو کرنا ہے کرو، نہیں، اس نے ہماری مینٹیننس کی ہے اور وہ ہمارے مرنے تک ہماری مینٹیننس کرتا رہتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے۔ کیا ہم اپنے دل کو چلاتے ہیں، دھڑکاتے ہیں اس کے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے گریوٹی کا سوال کرتے ہیں؟ اتنی ساری چیزیں تو اس نے ہمیں بغیر مانگے دے دی ہیں، ہمارا دل دماغ قائم رہتا ہے، اگر گریوٹی نہ ہوتی تو ہم تو اڑ جاتے۔ اللہ اکبر، اس نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں اور ہم پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ بعض اوقات ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور وہ عطا بھی کر دیتا ہے۔ آپ مانگ کر تو دیکھیں، اتنی چیزیں اس نے بغیر مانگے عطا کی ہیں، تو کیا وہ مانگنے پر آپ کو نہیں عطا کرے گا؟ سنتم ولا نوم، سنا کہتے ہیں اونگ کو، یعنی کہ ایک انسان بیٹھا ہوا نا بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، وہ سونا نہیں چاہتا، وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، ایک دم سے اونگ آتی ہے اور جھٹکا آتا ہے اور پھر انسان اٹھ جاتا ہے، وہ اونگ بھی نہیں آتی اسے، وہ اس سے بھی پاک ہے سبحان اللہ، اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ موت کو نا، نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے، سب نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیند سے بھی پاک ہے، موت سے بھی پاک ہے، موت بھی اس کی مخلوق ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے زمینوں اور آسمانوں میں اسی کا ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ سائنٹسٹ حیران ہو گئے ہیں کہ مطلب زمین کی اتنی دیکھ کر نا چیزیں، اور آسمان پر تو بھی وہ اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکے کہ ایک سمندر کو آپ اگر ڈیپتھ میں اسٹڈی کریں نا کہ سمندر کے اندر کتنی ویلز ہوتی ہیں، کتنی اسپیشیز ہوتی ہیں، اور اس دنیا میں اینڈ آل دیٹ تھنگس، تو ہماری عقل دھنگ رہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے اس زمین میں صرف اور صرف 0.01% انسان ہے، 0.01%، 1% بھی نہیں، 0.01%، اور باقی اتنی ایسی مخلوق ہے جسے ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ میلینز میں اسپیشیز ہیں، میلینز میں، اور ان اسپیشیز کی بھی آگے سے نسلیں ہیں، یعنی کہ اگر ایک چونٹیاں ہیں تو چونٹیوں کا ایک جہان ہے، گھوڑے ہیں تو گھوڑوں کا ایک جہان ہے، گھوڑا ایک اسپیشی ہے، تو اسی طرح میلینز میں اسپیشیز ہیں، اور اتنی ساری ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے